जन्नत, रब राजी हो जाए यही किनारा है। अल्लाह 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 हमने सदा पुकारा है। मेरे हुजूर का रोज़ा है जिस खित्ते पर रब ने वो खित्ता जन्नत से ही उतारा है। पूरे यकीन व अदब से पढ़ो दुरूद वहाँ, हाँ पूरे यकीन व अदब से पढ़ो सलाम वहाँ। रोज़ाए पाक में सुनता नबी हमारा है, रोज़ाए पाक में सुनता नबी हमारा है। और हक से सच से मैं गीलानी बाज न आऊंगा, कि हक से सच से मैं गीलानी बाज न आऊंगा। अल्लाह पाक की ज़ात का मुझे सहारा है, अल्लाह पाक की ज़ात का मुझे सहारा है। अल्लाह 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 हमने सदा पुकारा है। देखते थे उन्हें हैरत से ज़माने वाले, देखते थे उन्हें हैरत से ज़माने वाले। हुक्मरां बन गए ऊँटों के चराने वाले, हुक्मरां बन गए ऊँटों के चराने वाले। और मेरे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम उस्ताद जी सैयद सलमान गिलानी शाह साहब दामद बरकातहुम का इसी साल का लिखा हुआ ये खूबसूरत कलाम आपके सामने मैं चंद मिनटों में पढ़कर इजाज़त चाहता हूँ। उस्ताद जी लिखते हैं कि देखते थे उन्हें हैरत से ज़माने वाले, हुक्मरां बन गए ऊँटों के चराने वाले। और मेरे आका का ये एजाज़ मोहब्बत ही तो है, मेरे आका का ये एजाज़ मोहब्बत ही तो है। उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले, उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले। और उनके नालैन रखे ताजवरों ने सर पर। हज़रत ये अज़मत साहब रसूल के हवाले से उस्ताद जी ने जब ये कलाम लिखा है तो उसके बाद ये अफ़गानिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ और जगह जगह मुजाहिदीन पहुँचे और उनकी इज़्ज़त हौसला अफजाई हुई। तो आप इसको पूरे आलम इस्लाम की तर्जमानी समझिए कि एक शेर को शाह साहब ने अज़मत साहब रसूल के हवाले से लिखा, और जो साहब रसूल के कदमों पे चलता है अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। ये शेर देखिएगा और समझिएगा। लिखते हैं कि उनके नालैन रखे ताजवरों ने सर पर, हाँ उनके नालैन रखे ताजवरों ने सर पर। जो गुलाम उनके थे नालैन उठाने वाले, जो गुलाम उनके थे नालैन उठाने वाले। और गर्दने तान के करने
قدموں میں حریر و اطلس جو قباؤں میں تھے پیوند لگانے والے، جو قباؤں میں تھے پیوند لگانے والے۔ ابھی ہم چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے گھر ختم قرآن کے پروگرام میں تھے، تو میرے برابر میں مفتی عبدالشکور صاحب بیٹھے اس شعر پہ داد دے رہے تھے، اور دوسرے ہی روز پتہ چلا کہ وفاقی وزیر مذہبی امور بن گئے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بھی ایسے اندر ہمارے دوست سینیٹر طلحہ محمود صاحب، بھائی اسد محمود صاحب، سب حضرات ماشاءاللہ بڑے اللہ والے ہیں۔ بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں اور شعر کو سمجھیے گا، آخری شعر پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں کہ لکھتے ہیں کہ روندتے پھرتے تھے قدموں میں حریر و اطلس، جو قباؤں میں تھے پیوند لگانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے، حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے، اور ڈر کے یوں بھاگے کہ رستے میں کہیں دم نہ لیا، کہ ڈر کے یوں بھاگے کہ رستے میں کہیں دم نہ لیا، ان کے جانبازوں کو فیلوں سے ڈرانے والے۔ اس شعر پہ مولانا مسکرایا اور کہا کہ شان صحابہ، عظمت صحابہ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ڈر کے یوں بھاگے کہ رستے میں کہیں دم نہ لیا، ان کے جانبازوں کو فیلوں سے ڈرانے والے، کہا کہ ہاتھیوں سے ڈرانے والے۔ کہ پھر آخری شعر میں بس پڑھتا ہوں۔ ایک دن ہم لوگ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے کراچی میں ہی، تو اشعار کے حوالے سے بات ہوئی، تو کچھ عرصہ پہلے سینیٹر طلحہ محمود صاحب کی بیٹی کی شادی پہ حضرت مولانا شیخ تقی عثمانی صاحب سے میں نے مصافحہ کیا، تو اپنا جب تعارف کروایا تو وہ کہنے لگے کہ میں تو شاہ صاحب کے ساتھ 3 مہینے سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، گیلانی صاحب کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت وہ اس وقت تو فلاں جگہ پر ہے۔ تو کہا اچھا سکرگئی صاحب سے آپ نمبر دیں اور میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیر کچھ وقت گزرا تو جامعہ بنوریہ کی ختم بخاری پہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے استاد جی ملے، تو دیکھتے ہی مسکرائے اور سب کو سائڈ پہ کیا، تو کہا کہ شاہ صاحب مجھے آپ کی ایک رات پوری چاہیے، پوری رات ایک مجھے دے دیں کراچی کے سفر میں۔ تو استاد جی نے کہا کہ حضرت آپ کے اوپر تو ساری راتیں میری قربان، میں کہاں آپ کہاں؟ تو کہا نہیں بس ایک رات مجھے چاہیے۔ تو استاد جی کی وہ ترتیب بنی اور وہاں پہنچے دارالعلوم کراچی میں، تو ہر شعر پہ ہر مضمون پہ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب جھومتے رہے، مسکراتے رہے، کہا کہ یہ مضمون تو میں نے نعت میں کبھی نہیں سنا پہلے، یہ تو الگ آپ نے لیا، یہ کہاں سے، ایسے باتیں چلتی رہی۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے زندگی میں جیسے بہت سارے اشعار لکھے اور حضرت نے پسند کیے، ان میں سے ایک یہ بھی شعر ایک مثالی ہے جو بخشش کا ذریعہ بھی ہے اور اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ آخری شعر سنیے گا اور اکابرین علماء دیوبند سے محبت کرنے والوں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ آج مجھے بہت یاد آ رہی ہے حضرت مولانا یحییٰ خان محسن صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ کی، جب میں نے ابھی ایک کلپ لگایا بھائی عبدالقدوس صاحب نے مجھے دیا، تو استاد جی نے فوراً ایک نعت سن کر
جھوم کر مجھے پوچھا کہ بھائی یہ کس کی آواز ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت کی آواز ہے. تو بہت ساری انہوں نے دعائیں دی اور مولانا یحییٰ خان محسن صاحب کو بہت یاد کیا انہوں نے. تو بہرحال ان کے گلشن میں بیٹھے ہیں. آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. اکابر علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد، بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد، بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد، ہاں بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد، سب تھے بے مثل، پڑھیے سب تھے بے مثل، سب تھے بے مثل محمد کے گھرانے والے، سب تھے بے مثل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب تھے بے مثل محمد کے گھرانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے، حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.